صدرالدین آشوانی ملک کے ممتاز بزنس مین ہیں۔ یہ اسماعیلی ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اسماعیلیوں کی 3 نشانیاں ہیں: علم، دوستی، بزنس اور خیراتی ادارے۔ آپ کے لیے شاید یہ انکشاف ہو، مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی بنیاد بھی اسماعیلیوں نے رکھی تھی اور جامعہ الازہر بھی انہوں نے بنائی تھی۔ اسماعیلیوں کے 14ویں امام المعوذ نے الازہر مسجد اور دنیا کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر کی بنیاد رکھی۔ آشوانی صاحب کا خاندان سن 1840 میں اسماعیلیوں کے 46ویں امام حسن علی شاہ کے ساتھ ایران سے بلوچستان آیا۔ امام حسن علی شاہ آغا خان اول کہلاتے ہیں۔ امام سندھ سے ہوتے ہوئے ممبئی چلے گئے، لیکن آشوانی فیملی بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں اقامت پذیر ہو گئی۔ تاہم والدہ کا خاندان گوادر میں مقیم تھا۔ والد حسین آشوانی کراچی میں کپاس کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ برطانیہ کی کمپنی رالی برادرز کو کپاس سپلائی کرتے تھے۔ صدرالدین حسین آشوانی کے 7 بچوں میں سے ایک ہیں۔ یہ چھٹے بچے ہیں۔ یہ 1940 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ اچھے طالب علم نہیں تھے، چنانچہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ صدرالدین نے جوانی میں اپنے بہنوئی شمس الدین کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا۔ یہ لوگ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گندم سپلائی کرتے تھے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن صدرالدین آشوانی یہ کام کرتے رہے۔ یہ دان منڈی سے خود گندم خریدتے تھے۔ یہ اس گندم کو خود ٹرکوں پر لدواتے۔ یہ گندم بلوچستان کے انتہائی مشکل اور دور دراز علاقوں میں بھجوائی جاتی۔ آشوانی صاحب بعد ازاں ٹرکوں، بسوں اور گدھوں پر سفر کرتے ہوئے ان علاقوں میں پہنچتے، بل کلیئر کرواتے اور اسی طرح دھکے کھاتے ہوئے واپس کراچی آ جاتے۔ آشوانی نے اپنا سفر وہاں سے شروع کیا۔ یہ آج پاکستان کے نامور بزنس مین ہیں۔ یہ ملک میں 10 5 سٹار ہوٹلز کے مالک ہیں۔ یہ ملک کے باہر بھی درجنوں ہوٹل چلا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے نصف درجن سے زائد ممالک میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام بھی کرتے ہیں۔ آشوانی صاحب نے اپنی بائیوگرافی لکھی۔ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں، یہ کمال کتاب ہے۔ یہ کتاب پاکستان کے سیلف میڈ لوگوں کا نوحہ ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے ملک میں ترقی کرنا کتنا مشکل ہے اور ایک عام انسان کو خاک سے اٹھ کر عرش تک پہنچنے میں کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کس کس در کے دھکے کھاتا ہے اور اسے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ آشوانی صاحب کے ان کٹھن مراحل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور آپ اگر پاکستان کے سیلف میڈ بزنس مین ہیں تو آپ بھی ان 4 مراحل سے گزرے ہوں گے یا پھر گزر رہے ہوں گے۔ آشوانی صاحب کی حیات کا پہلا مرحلہ فیملی ایشوز تھے۔ یہ انتھک کام کرنے والے ویژنری شخص ہیں۔ یہ بہنوئی کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کرتے۔ یہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، جبکہ بہنوئی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ 10 بجے دفتر آتے تھے، کرسی پر بیٹھ کر 2-3 گھنٹے جھولتے تھے، پھر لنچ کرنے کلب چلے جاتے تھے، شام کو گھر روانہ ہو جاتے تھے اور رات کو دوبارہ سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ مگر آشوانی صاحب محنت کرتے رہے۔ یہ کاروبار کو ترقی دیتے رہے۔ کاروبار جب اپنی معراج کو چھونے لگا تو بہنوئی نے انہیں فارغ کر دیا۔ آشوانی صاحب لک سے کک پتی ہو گئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری، نئی کمپنی بنائی اور مختلف کمپنیوں کو کپاس کی گاٹھیں باندھنے کی آہنی پٹیاں سپلائی کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہاں سے کپاس اور چاول کے بزنس میں آئے اور کمال کر دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کے بہنوئی دیوالیہ ہو گئے۔ یہ بزنس کے ساتھ دوسرے فیملی ایشوز میں بھی الجھے رہے۔ ہم جو ان کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے ملک میں فیملی ایشوز کام کرنے والے لوگوں کا کارآمد ترین وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آشوانی صاحب نے 60 کی دہائی میں شادی کی، 5 بچے پیدا ہوئے، یہ بچے جوان ہوئے اور آشوانی صاحب نے 2011 میں بڑھاپے میں اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق ان ایشوز کا نتیجہ تھی جن کا یہ 40 برس تک سامنا کرتے رہے۔ آشوانی صاحب کی حیات کا دوسرا کٹھن مرحلہ کاروبار تھا۔ ہمارے ملک میں کوئی سسٹم، کوئی پالیسی نہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔
آشوانی صاحب نے کتاب میں ذکر کیا جنرل ضیاء الحق نے کراچی میں ان سے پوچھا کیا خبر ہے؟ آشوانی صاحب نے جواب دیا بھٹو صاحب نے ملک میں صرف پوٹیٹو کارپوریشن آف پاکستان قائم کی تھی، لیکن آپ کے دور میں ٹی وی کھولے تو وہاں ملا ہی ملا نظر آتے ہیں۔ آپ برائے کرم معیشت پر توجہ دیں، ہم ڈوب رہے ہیں۔ کارپوریشنوں کو بیوروکریٹ سے نجات دلائیں، کرپشن میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جنرل ضیاء الحق اس بات پر ناراض ہو گئے۔ آشوانی صاحب کے خلاف تعدیبی کارروائیاں شروع ہو گئیں، یہ گرفتار بھی ہوئے، حوالات میں بھی رکھے گئے اور ان کے خلاف لمبے چوڑے مقدمے بھی قائم ہوئے۔ آشوانی صاحب نے بھٹو صاحب کے بارے میں لکھا وہ سنتوں کو قومیانے کے عمل کے دوران کراچی کے مشہور وکیل اور اپنے استاد رام چندانی ڈنگو مل سے ملنے گئے۔ ڈنگو مل نے ان سے کہا زلفی تم نے تعلیم کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا؟ بھٹو نے کہکا لگایا اور جواب دیا پریشان مت ہو، تمہارے اور میرے بچوں نے کون سا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنی ہے؟ آشوانی نے انکشاف کیا محمد خان جنیجو نے انہیں اپنی اسمگل شدہ مرسڈیز کار بیچنے کی کوشش کی، یہ نہ مانے تو ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو دونوں ان کے خلاف تھے اور یہ جان بچانے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ پیر صاحب پگاڑا نے ان کی جان بخشی کروائی۔ آشوانی صاحب نے انکشاف کیا جنرل ضیاء الحق کو کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو 25 لاکھ روپے چندہ دیا ہے۔ جنرل ضیاء نے کارروائیاں تیز کر دیں، یہ جنرل ضیاء سے بچے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے رگڑے میں آ گئے۔ آشوانی صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا آصف علی زرداری کا کراچی میں ان کے ہوٹل کے ڈسکو میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، ہوٹل کی انتظامیہ نے زرداری صاحب کو ہوٹل سے باہر نکال دیا، پیپلز پارٹی کے دونوں ادوار میں انہیں بے تحاشا تنگ کیا گیا، بے نظیر بھٹو کے پہلے دور اقتدار میں انہیں اغوا اور قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ اس وقت کراچی کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے ان کی مدد کی اور یوں یہ لندن میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں بھی کبھی ملک کے اندر اور کبھی ملک سے باہر بھاگتے رہے۔ آصف علی زرداری 2008 میں صدر بنے تو میریٹ اسلام آباد پر حملہ ہو گیا، یہ حملہ انہیں اور ان کے خاندان کو مروانے کے لیے کیا گیا تھا۔ حکومت نے حملے کے بعد ان پر دباؤ ڈالا آپ میڈیا کو بیان جاری کریں۔ آصف علی زرداری ہوٹل میں موجود تھے اور یہ حملہ انہیں مارنے کے لیے ہوا تھا۔ آشوانی صاحب نے انکار کر دیا اور یوں یہ ایک بار پھر عطاب کا شکار ہو گئے اور انہیں جان بچانے کے لیے دبئی شفٹ ہونا پڑ گیا۔ یہ 5 سال دبئی رہے۔ آشوانی صاحب نے انکشاف کیا میاں نواز شریف بھی انہیں بے نظیر بھٹو کا آدمی سمجھتے تھے اور یہ میاں صاحب کے دونوں ادوار میں بھی حکومتی انتقام کا نشانہ بنتے رہے، میاں صاحب بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی کراتے رہے۔ آشوانی صاحب کی کتاب کا چوتھا حصہ ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ ان کا دعویٰ ہے حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملکی سرمایہ کاروں پر فوقیت دیتی ہے۔ یہ ملک میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کر رہے تھے لیکن حکومتیں ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ آئل اور گیس کا کاروبار بیرون ملک شفٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آشوانی صاحب کا کہنا ہے حکومت اگر پاکستانی سرمایہ کاروں پر اعتماد کرے تو ملک بہت ترقی کر سکتا ہے۔ آشوانی صاحب نے ہوٹل انڈسٹری کے بارے میں بھی انکشافات کیے، انہوں نے بتایا یہ کس طرح ہوٹل انڈسٹری میں آئے اور انہوں نے کس طرح ملک میں 5 اسٹار ہوٹل بنائے۔ آشوانی کے ان بیانات سے پتہ چلتا ہے ہماری ماضی کی حکومتیں کس طرح وطن دشمنی کا ثبوت دیتی رہی ہیں۔